السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں آب حیات کی ایک نئے اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شاہنواز کے گھر آنے سے پہلے اپنے گھر سے اپنے اور امامہ کے کچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہنواز کے گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھا تھا، ابو اور بھائی ریلیز ہو گئے؟ اس کا دماغ گم گیا تھا۔ وہ واحد چیز جس کی اسے پرواہ تھی وہ صرف اتنی تھی کہ اس کے باپ اور بھائی رہا ہو جائیں۔ اس کا زخم کیسا تھا؟ اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ اسے ان میں سے کسی چیز سے میں دلچسپی نہیں تھی، نہیں، اور ہوں گے بھی نہیں۔ وہ بے حد خفگی سے کہتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں گیا تھا۔ پین کلرز لینے کے باوجود اس وقت تک جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت واقعی خراب تھی، اور رہی صحیح کسر امامہ کی عدم توجہی نے پوری کر دی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہیں۔ اس کے واش روم سے نکلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیس واپس لے لو سالار، انہیں معاف کر دو۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے التجانا انداز میں اس سے کہا۔ سالار نے آنکھیں کھول دیے۔ امامہ، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے ابو کی کتنی عزت ہے شہر میں، وہ وہاں کیسے ہوں گے اور کیسے برداشت کر رہے ہوں گے یہ سب کچھ؟ وہ رونے لگی تھی۔ عزت صرف تمہارے ابو کی ہے؟ میری، میرے باپ کی، میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتی رہی۔ یہ سب میرا قصور ہے، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے تم سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہارے پاس ہر چیز کی وجہ صرف شادی ہے؟ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آ گئی ہو، شادی نہ کرتی تو جنت میں ہوتی تم، ہے نا؟ وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ میں تمہیں تو الزام نہیں دے رہی، میں تو، اس نے خائف ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ شو می سم لائلٹی امامہ، میرے ساتھ بھی وفاداری کا مظاہرہ کر لو، ویسی وفاداری جیسی تم اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے دکھا رہی ہو۔ وہ بول نہیں سکی تھی۔ اس نے جیسے اسے جوتا کھینچ کے مارا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کبھی اتنی ہرٹ کرنے والی بات کہہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر اس کے بستر سے اٹھ گئی۔ سالار نے اس کو اس وقت روکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر 12:30 بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کھلی تھی۔ اسے ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا، کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا، اور بستر سے اٹھتے ہی اس کی نظر امامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رکے بغیر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ نہا کر تیار ہونے کے بعد وہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کیے بغیر وہ بیڈ روم سے چلا گیا۔ اسے اپنا آپ وہاں اجنبی لگنے لگا تھا۔ وہ واحد شخص جو اس کی سپورٹ کرتا تھا وہ بھی اس سے برگشتہ ہو رہا تھا۔ میں کیس واپس لے رہا ہوں۔ لنچ ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہنواز اور ان کی فیملی بھی تھی۔ میں نے اس پورے معاملے کے بارے میں سوچا، اور طیبہ نے بے حد تلخی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ تم سوچنا کب کا چھوڑ چکے ہو، یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی۔ ممی، امامہ کو اس پورے ایکویشن میں سے نکال دے۔ اچھا، تو پھر تم اسے طلاق دے دو، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا کانٹا رکھ دیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، اور میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو ہم بھی پھر وہ نہیں کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں ہی رہیں گے۔ طیبہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کتنا بڑھ چکا ہے؟ کیس واپس لینے کا مطلب ان کو شہ دینا ہے۔ تم پوری فیملی کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ شاہنواز نے مداخلت کی۔ رسک تو کیس چلنے کی صورت میں بھی ہوگا، بلکہ زیادہ ہوگا۔ یہ کیس تو مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ کہہ رہا تھا، اس سے اس کی پوری فیملی کی کتنی لعنت ملامت اسے ملنے والی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ امامہ کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو، اور اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے کچھ بہتر تھا۔ وہ اندر کمرے میں بیٹھی باہر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی، لیکن اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
ملازم بلاخر اسے کھانے کے لیے پوچھنے آیا تھا اور وہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئی۔ وہ لنچ ٹیبل پر بیٹھنے کی اور اس وقت ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اسے بھوکا مرنا زیادہ بہتر لگا تھا۔ وہ رات کے 9 بجے تک اسی طرح کمرے میں بیٹھی رہی۔ سالار کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی کال، کوئی میسج نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھکن کے عالم میں کب سو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ رات گئی اس کی آنکھ سالار کے کندھا ہلانے پر کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ اٹھ جاؤ، ہمیں جانا ہے۔ وہ کمرے سے اپنی ہر چیز سمیٹ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اپنی آنکھیں رگڑتی رہی۔ کیس واپس لے لیا ہے میں نے، تمہاری فیملی ریلیز ہو گئی ہے۔ وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا، جیسے جیسے امامہ کے کندھوں سے منو بوجھ ہٹا لیا۔ اس کے چہرے پر آنے والا اطمینان وہ بھی نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے پیچھے باہر لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے ماحول میں موجود تناؤ اور کشیدگی محسوس کی تھی۔ شاہنواز اور سکندر دونوں بے حد سنجیدہ تھے اور طیبہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ وہ نروس ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے صرف اپنے لیے نہیں، شاہنواز کے رویے میں سالار کے لیے بھی سرد مہری محسوس کی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی اسے ڈرائیور چلا رہا تھا، سکندر اور طیبہ دوسری گاڑی میں تھے۔ سالار پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ گھر پہنچنے کے بعد سب کی خاموشی اور سر مہری ویسی ہی تھی۔ سالار سکندر اور طیبہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم اسے کھانے پر بلانے آیا تھا۔ تم مجھے یہیں پر کھانا دے دو۔ بھوک اس قدر شدید تھی کہ اس بار وہ کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ ملازم کی 2 منٹ بعد ہی ہو گئی تھی۔ سالار صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر سب کے ساتھ آ کر کھانا کھائیں۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی۔ یہ بلاوا غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر، طیبہ اور گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس وقت بہت مشکل تھا۔ وہ کھانا اندر لانے کے لیے نہ کہہ چکی ہوتی تو اس وقت بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیتی، لیکن اب مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے جب وہ بالآخر ڈائننگ روم میں آئی تو ٹیبل پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کامران کی بیوی زوبا طیبہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا، صرف سالار اپنی پلیٹ میں کچھ ڈالے بغیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے پر اسی نے اس سے پوچھتے ہوئے چاول کی ڈش اس کی طرف بڑھائی تھی۔ پھر کھانے کے دوران وہ بغیر پوچھے کچھ نہ کچھ اس کی طرف بڑھاتا گیا۔ وہ ٹیبل پر ہونے والی بات چیت خاموشی سے سنتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی کہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایشو اب اس لیے زیر بحث نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اس حوالے سے ان سب کی ملامت سمیٹ چکا تھا۔ ماحول آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ طوفان گزرنے کے بعد اب اس کے اثرات بھی معدوم ہونے لگے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر بات چیت کیے بغیر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اس نے جیسے مصالحت کی پہلی کوشش کی۔ سالار آنکھیں بند کیے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کا جواب دے یا نہ دے۔ سالار بولو، بالآخر اس نے کہا۔ زخم گہرا تو نہیں تھا؟ نرم آواز سے اس نے پوچھا۔ کون سا والا؟ ٹھنڈے لہجے میں کیا ہوا سوال اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔ اگر ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا زخم ہے، میرا درد۔ اس جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں کیا؟ اس نے ہاتھ کندھے سے ہٹ کر پیشانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا کرتی؟ اس کا ہاتھ پیشانی سے ہٹاتے ہوئے سالار نے اسی ہاتھ سے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ امامہ، تم وہ کیوں نہیں پوچھتی جو پوچھنا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا تھا۔ وہ چند لمحے اس سے کچھ بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، ابو سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ بتاؤں جو میں نے ان سے کہا یا وہ جو انہوں نے مجھ سے؟ انداز اب بھی تیکھا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تم سے؟ اس نے جواب میں ہاشم و بین کی گالیوں کو بے حد بلنٹ انداز میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گالیوں کا نہیں پوچھ رہی، انہوں نے ویسے کیا کہا تم سے؟ اس نے کچھ خفگی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اوہ سوری، ان کی گفتگو میں 70% گالیاں تھیں۔ اگر میں بہت مختصر بھی کروں تو کتنا ایڈٹ کر سکتا ہوں؟
بہرحال باقی باتوں میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں سور ہوں، لیکن کتے جیسی موت مروں گا، اور جو کچھ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا وہ میری بیٹی اور بہن کے ساتھ ہو، اس کے لیے وہ خصوصی طور پر دعا یا بد دعا فرمائیں گے۔ تمہارے لیے بھی ان کے کچھ پیغام ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں کہ میں تمہیں دوں۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کنگ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اپسیٹ تھا، اس کا اندازہ لگانا آسان تھا، لیکن وہ کتنا ہرٹ ہوا تھا یہ بتانا مشکل تھا۔ انہوں نے تم سے ایکسکیوز نہیں کی؟ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ کی تھی انہوں نے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ ان کے پاس اس وقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھا یا کوئی اچھا والا چاقو، کیونکہ وہ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر بے حد ناخوش تھے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ پھر تم نے کیس ختم کیوں کیا؟ تمہارے لیے کیا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی۔ میں تم سے اور تمہاری فیملی سے کتنی شرمندہ ہوں میں بتا نہیں سکتی تمہیں۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ تم مجھے مار ہی دیتے، کہ وہ مجھے مار دیتے۔ میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، لیکن تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں، پریشان تھا، مجھے تو تم رہنے دو۔ مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری فیملی کا تعلق ہے وہ تھوڑا بہت تو ریئیکٹ کریں گے، وہ دیٹس نیچرل۔ 2-4 ہفتے گزریں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ امامہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری کوئی عزت نہیں کرتا، سالار نے اس کے بات کاٹی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم سے کسی نے کچھ کہا؟ پاپا نے، ممی نے یا کسی اور نے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن سالار نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اور کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں تم سے۔ جس دن کوئی تم سے کچھ کہے تب تم کہنا تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی اپنے باپ کے گھر میں نہ لے کر آتا اگر مجھے یہ خدشہ ہوتا کہ تمہیں یہاں عزت نہیں ملے گی۔ تم سے شادی جیسے بھی ہوئی تم میری بیوی ہو، اور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، اس نے قدرے جھڑکنے والے انداز میں اس سے کہا۔ 6:30 بجے کی فلائٹ ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے 1.5 دن میں جان لیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور کتنی غیر محفوظ تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین اس کے وجود کی وجہ سے تھی، اس کے سر پر سایہ دینے والا آسمان بھی اسی کی وجہ سے تھا۔ اس کے نام سے ہٹ جاتا تو دنیا میں کوئی اور اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ زندگی میں کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سہارے کے لیے محتاج رہی تھی، اور اس تعلق کے بعد یہ محتاجی بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ کہے بغیر سینے پر سر، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس کے سر رکھنے سے اس کے کندھے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی نہیں ہٹائے گا، اور سالار نے اسے نہیں ہٹایا تھا۔ بازو مائل کرتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ آف کر دی۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اس نے سالار کو بڑبڑاتے سنا۔ کیا؟ وہ چونکی تھی۔ تم نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اس واقعے کے بعد اگلے چند ہفتے وہ لاہور میں اور بھی کچھ محتاط رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے ڈر خوف ختم ہونے لگا تھا۔ ماما کی فیملی کی طرف سے اس بار دھمکیاں بھی نہیں ملی تھی جیسے ماما کے گھر سے چلے جانے کے بعد سکندر کی فیملی کو ملتی رہی تھی۔ فوری اشتعال کے بعد اگر ہاشم اور ان کے بیٹے حملہ کرنے کی غلطی تو کر بیٹھے تھے، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ امامہ کو زبردستی واپس نہیں لے جا سکتے۔ اب ان کے لیے مسائل کو بڑھا سکتا ہے، کم نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹ جو امامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے، ان کے کھل جانے کا مطلب رسوائی اور جگہزائی کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اسے پڑے رہنے دینا زیادہ سمجھداری تھی۔ ان کا واسطہ سکندر جیسی فیملی سے نہ پڑتا تو وہ اس معاملے پر اپنی انا کو اتنا نیچے نہ لاتے، لیکن یہاں اب ان کی مجبوری تھی۔ تصفیے کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ سالار اور امامہ کو کسی بھی طرف پہنچنے والے نقصان کی ذمہ داری وہ ہاشم مبین کے خاندان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہ ڈالیں گے۔ عام حالات میں ہاشم اس بات پر مشتعل ہوتے، لیکن ایک رات حوالات میں سے نکلنے کے لیے ہر طرح کے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ناکام ہونے کے بعد ان کا جوش میں تبدیل ہونے لگا تھا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔